اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام وإنی لا اری الموت الا سعادہ والحیاة مع الظالمین الا برما۔ عزیزان گرامی قدر، اس خطبے کے سلسلے میں گفتگو زہیر ابن قین کے پیغام تک پہنچ چکی تھی۔ زہیر ابن قین نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور ہم بھی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے تب بھی ہم آپ کے ساتھ قیام کو ترجیح دیتے اس ہمیشہ زندگی جینے کے بدلے میں۔ جو اس ہمیشہ کی زندگی میں زندہ رہنے سے ہم اس بات کو ترجیح دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ قیام کریں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہی بات کہ اگر آج ہماری زندگیاں کتنی محدود اور مختصر ہیں، ہم دین کو پڑھتے ہیں، دین کو سنتے ہیں اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور دین اور آخرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں سستی چیزوں کے ذریعے سے، چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے۔ لیکن کربلا کا پیغام یہ ہے، کربلا کے ان مجاہدین کا پیغام یہ ہے اور کربلا کے شہداء کا پیغام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ، اگر یہ چھوٹی زندگی کیا 100 سال کی زندگی، کیا لاکھوں کروڑوں اربوں سال پر مشتمل ہوتی یہ زندگی، تب بھی ہم اس زندگی کو فرزند رسول کی نصرت کے لیے قربان کر دیتے۔ اور یہی زہیر ابن قین نے شب عاشور کو بھی ایک کلام فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ 1000 مرتبہ مجھے جلایا جائے، زندہ کیا جائے، 1000 مرتبہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب بھی اے فرزند رسول ہم آپ کو تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ زہیر ابن قین کون ہیں؟ جس نے زندگی کے تمام اسباب و وسائل، عیش و عشرت کے سارے وسائل اور اسباب کو ترک کر کے حتیٰ اپنی زوجہ کو جس سے محبت و عقیدت ہے اور 60 سال کی ایج میں، کوئی 15-20 سال کے جذباتی جوان نہیں ہیں، یہ 60 سال کی عمر کے ایک سنجیدہ انسان ہیں، اپنے معاشرے کے ایک سرکردہ شخصیت شمار ہوتے ہیں، اپنے عشیرے کے سردار ہیں، رئیس ہیں، دنیا کے مال و متاع میں سے سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اس کے باوجود اپنی عشق فرزند رسول میں قربانی دینے کے لیے اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتے ہیں، اور زوجہ بھی اس کمال پر فائز ہیں کہ وہ طلاق کو قبول کرتی ہیں، اور وہ بھی کہاں پر، تصور کریں، یہ کوفہ کے اندر نہیں ہے، نہ مدینہ اور مکے کے اندر ہے، یہ مقام زرود کے اندر ہے، جو مکہ اور کوفہ کے درمیان تقریباً 12 یا 14 نمبر کی وادی پڑتی ہے۔ اس سفر کے دوران عالم مسافرت میں اپنی زوجہ کو طلاق دے کر سب کچھ چھوڑ کر فرزند رسول کی ہمراہی کرتے ہیں۔ یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ دین سستی چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرنے، اضافی کسی چیز کے ذریعے سے کوئی دین مل جاتا ہے تو ہم لینے کے لیے کوشش کریں گے، یعنی 24 گھنٹوں میں سے ہم اوقات نکالیں اور فارغ ترین ٹائم کو، وقت کو ہم کہیں کہ اس کو دین کے لیے دے دیں۔ نہ، یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے، زہیر ابن قین کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی ہر قیمتی چیز، یہاں تک کہ آپ کی زوجہ ہیں، سفر میں ہیں، اس کو بھی طلاق دے کر آپ کربلا میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے شہدائے کربلا کا پیغام۔ دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابل میں بھی ایک فکر موجود تھی کربلا میں، جو عمر ابن سعد کی تھی۔ فرزند رسول نے انہیں بھی 2 مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ ان کو طلب کیا اور سب کچھ ان کو بتا دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا، خود عمر ابن سعد کے جملے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان قرار پاتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ جنت ادار ہے اور رے کی حکومت نقد ہے۔ وہ احمق آدمی ہے جو نقد کو ادار پر ترجیح دے دے۔ یہ فکر عمر ابن سعد کی تھی۔ ایک اور مقام پر امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو واعظ و نصیحت کی تو انہوں نے کہا، میرے بال بچے خطرے میں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان کی حفاظت کا انتظام ہم کریں گے، لیکن پھر بھی عمر ابن سعد کو یہ توفیق نہیں۔ یہ ایک فکر جو بال بچوں کی فکر، عہدے کی فکر، رے کی حکومت کی فکر، یہ عمر ابن سعد کی فکر ہے۔ زہیر ابن قین اپنے تمام تر وہ وسائل، وہ سہولیات جو انہیں حاصل تھے، یہاں تک کہ زوجہ کو بھی طلاق دے کر، بال بچوں کو بھی چھوڑ کر فرزند رسول کی ہمراہی کرتے ہیں، اور نہ صرف زباناً
عملاً یہ عمل کر کے دکھایا، اور آج ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ کل اگر فرزند زہرا صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں آواز دیں تو کوئی عہدہ، بچے، زوجہ، کوئی منصب، کوئی مقام، کوئی دنیا کی کوئی اور لالچ ہمیں رکاوٹ اور ہماری راہ کی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے اصحاب کا پیغام ہے، یعنی دین کے لیے سب کچھ قربان کریں۔ تصور کریں آج اگر ہم جو 1400 سال سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ رمق اپنے اندر ایجاد کرنے کے ہم جرأت نہیں کرتے، یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے کہ ہم یقیناً شہدائے کربلا کا مقام کسی کو ملنے والا نہیں ہے، نہ کربلا جیسی کوئی تحریک اور نہ کربلا میں موجود اصحاب جیسے کوئی اصحاب، نہ فرزند رسول جیسے کوئی آدمی یا انسان اس کائنات میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاں، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی دکھائی ہوئی روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے، اپنے اندر، اپنے زمانے میں، اپنے حالات میں، اپنے مقام پر جس میں آپ کھڑے ہیں، یزیدی کرداروں سے، یزیدی افکار سے، یزید کی بد کرداریوں کے مقابلے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور یہی اعلان کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اگر ہمیں ایسے ظالموں، جابروں، فاسقوں، فاجروں کے مقابلے میں قیام کرنا پڑتا ہے اور دین کے لیے ہماری خدمات کی ضرورت پڑتی ہے، اور دین کا مقابلہ ایسے ظالموں اور جابروں کے ساتھ ہو، تو ہم بھی اپنے مال و اسباب، اہل و عیال کے ساتھ لبیک یا حسین کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور طول تاریخ تشیع اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے علماء، فقہا نے اور ہمارے رہبروں اور رہنماؤں نے کربلا سے درس لیتے ہوئے تاریخ کے ہر یزید اور یزیدیت سے ٹکراتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، اور یہ اس تحریک کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور نہ جانے کب تک رہے گا۔ لیکن مجھے اور آپ کے لیے زیادہ اہمیت والی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں، اس وقت جب میں زندہ ہوں اور آج کے اس زمانے میں میں جس جگہ پر کھڑا ہوں، اس زمانے پر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آیا اس زمانے میں آج کے دن مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھ میں یزید فوج اشقیاء کی طرف میرا میلان ہے یا حسینیت کی طرف میرا میلان ہے؟ اگر حسینیت کی طرف میرا میلان ہے اور یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ میں حسینی ہوں، جو خطبے کے اندر جو ہم نے مطالب بیان کیے، ان مطالب کی روشنی میں، اور جب ہم محرم اور صفر کے درمیان پورے اس عرصے میں کربلا کے واقعات سناتے ہیں، اس کے نتیجے میں انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یقیناً میں حسینی ہوں، تو خدا کا شکر بجا لائیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا شمار دوسری طرف ہونے کا اندیشہ ہے، تو فوراً حضرت حر کی طرح توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام عفو و بخشش کے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ وہ رب کریم ہے جس نے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ جس طرح زہیر ابن قین مقام زرود میں آ کر حسینی بن گئے، حر کربلا کے میدان میں آ کر حسینی بن گئے، اور اپنا کردار ادا کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے، اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہوئے۔ آج بھی ہمارا اگر کردار خدا نخواستہ دوسری طرف ہے، ہمارا کردار بد کرداری میں مبتلا ہیں، بد عقیدے میں مبتلا ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کربلا برپا ہوئی، اور کربلا کا پیغام ہے ہر دور میں، ہر جگہ، ہر شخص کے لیے کربلا کا پیغام ہے کہ گھبرائیے نہیں، حر بن کے آ جائیے، زہیر ابن قین بن کر آ جائیے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جائیے۔ اس قربانی کے لیے، اس راستے کے انتخاب کے لیے تساہلی، لاابالی طور پر، آسانی سے سستی چیزوں کے ذریعے سے دین کو حاصل کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ دین کو حاصل کرنے کے لیے، دین پر گامزن رہنے کے لیے، اور دینی الہی نمائندوں کی ہمراہی اور ان کے ہمرکابی میں میدان عمل اور نبرد میں اترنے کے لیے اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اگر حوصلہ نہیں ہے تو کربلا کے شہداء کا تذکرہ کریں، ان کے پیغامات کو سنیں، ان کو پڑھیں، اور ان کی اس روح کو اپنے جسم میں، اپنی روح میں منقلب کرنے کی کوشش کریں، اور اس روشنی سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً وہ ذات کریم ہیں، اور فرزند رسول بھی کریم ہیں۔
وہ ان کی توفیقات شامل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس دور میں اور امام زمانہ کے ظہور میں وہ شیعان حیدر کرار جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے لبیک یا حسین کہہ کر آئے تھے، آج کے زمانے میں بھی لبیک یا مہدی کر کے میدان میں اتر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔